السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ود این ادر ریئیکشن۔ آج میں آپ کے سامنے لے کے آ گئی ہوں ویڈیو بہت ہی اسپیشل، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک۔ اور آپ کو ہم سب کو حضرت امام حسین جو ہیں مطلب جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور ہم ان کے نوحے، ان کے قصیدے وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم ان کا روزہ مبارک دیکھیں، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ان سائڈ ویو آف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ's روزہ مبارک ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیسی ہونے والی ہے، اور باقی اس ویڈیو کا کریڈٹ جو ہے وہ میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ جلدی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، سر امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کے سر مبارک کے مدفن کے بارے شیعہ اور سنی کتب میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو اقوال اس بارے میں نقل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے مشہور قول جو شیعہ میں سب نے قبول کیا ہے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کچھ مدت کے بعد آپ کے بدن مبارک کے ساتھ ملحق ہو گیا اور کربلا میں لا کر دفن کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید معلومات کے لیے آپ کو چند اقوال کے بارے میں بتانے کے ساتھ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے اندرونی مناظر بھی دکھائیں گے۔ یہ مناظر دیکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کے مقبرہ کے بارے میں مشہور اقوال جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یاد رہے کہ کربلا کے مقدس اور تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے آنے والوں کی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روزوں کے سنہری مینار اور گنبد ہیں۔ بس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے علمدار بھائی حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ اس شہر کے لیے پیشانی پہ نصب نگینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقبرہ طاغوت کی تمام تر بندشوں کے باوجود حق کے آسمانی پیغام کی ہمیشہ بقا کی علامت اور یادگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کو شیطانی طاقتوں کے چنگل سے نجات عطا کر کے اسے رہتی دنیا تک ابدی حیات بخشی، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یعنی اسلام کا وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرہون منت ہے۔ جب زائر ان مقدس مراکز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کربلا میں رونما ہونے والا المناک حادثہ اور ہولناک مصیبت یاد آ جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکثر صالحین کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی وہ کربلا میں زیارت کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے قمر بنی ہاشم فخر عدنان حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے وزیر اور ان تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دروازے سے ہی داخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کے المناک حادثے اور ہمیشہ باقی رہنے والے انقلاب کے بعد جب شہدائے کربلا کے مراکز کو پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا اور بالکل ہی عام قبروں کی طرح علامت قبر کو بنایا گیا، تو اس وقت ہی طاغوت کی طرف سے کربلا کے ان مقدس مراکز کے زائرین کو قتل اور ہراساں کرنا اور ان کے تقدس اور احترام کو پامال کرنا لازم قرار پایا۔ کربلا کے ان مقدس مراکز کے ساتھ مختلف طریقوں سے آج تک پیش آنے والے حوادث میں غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالموں، طاغوت اور گمراہیوں کے راستے پر چلنے والے کربلا میں موجود ان عظیم و مقدس رموز سے ہمیشہ سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب لوگوں نے بھی اپنے مفادات اور اپنی حکومت و سلطنت کو استحکام دینے کے لیے کربلا کے روزوں پر جسارت کی اور انہیں منہدم کیا،
وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس قبیح ترین فعل کے ذریعے اللہ کی ہدایت کا یہ نور بجھ گیا اور ان ظالم حکمرانوں کے نصیب میں فقط لعنت اور گھاٹا ہی آیا، جبکہ کربلا کے ان روزوں کے تقدس و احترام میں اضافہ ہوا اور واقعہ کربلا نے بلندی حاصل کی۔ اور اسی بات کی تائید جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے کہ جو انہوں نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کچھ لوگوں سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ جن لوگوں کو اس امت کے فرعون نہیں جانتے لیکن وہ لوگ آسمان والوں میں معروف و مشہور ہیں، پس وہ لوگ ان بکھرے ہوئے اعضاء اور زخموں سے چور جسموں کو اکٹھا کر کے دفن کریں گے، اور وہ اس میدان کربلا کے ذریعے تمہارے بابا کی قبر پہ ایسی نشانی نصب کریں گے کہ زمانے کے گزرنے سے نہ تو اس کا اثر چھپے گا اور نہ ہی اس کی صورت مٹے گی، اور کافروں کے سربراہ اور گمراہی کے پیروکار ان قبروں کو جتنا بھی مٹانے اور چھپانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ان کا اثر زیادہ اور واضح ہوگا اور ان کا اصل واقعہ بلندی اختیار کرے گا۔ حوالہ کتاب کامل الزیارات۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہونے والی کرامات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اندرونی مناظر دکھائے گئے ہیں، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مقبرہ باہر سے بہت ہی خوبصورت اور محل کی طرح تیار کیا گیا ہے اور دور سے ہی نظر کو بھاتا ہے، لیکن اندر جو قبر کے مناظر ہیں اب بھی قبر مبارک کچی ہی ہے، اس کو پختہ نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بھی قرآن پڑھتا رہا تو آسمان سے نور پھوٹ کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ شہادت کے بعد بھی یزیدی آپ علیہ السلام کے مزار مبارک کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کئی بار یہ کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور آپ کا مزار اقدس تا قیامت مرجائے فیض بنا رہے گا۔ ابن عساکر تاریخ مشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت حشام بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پانی بہایا گیا تو 40 دن کے بعد سوکھ گیا اور قبر پاک کا نشان مٹ گیا۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک دیہاتی وہاں آیا اور ایک ایک مٹھی اٹھا کر سونگنے لگا، آخر کار قبر مبارک کے پاس گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ قربان، آپ علیہ السلام کیا ہی پاکیزہ و معطر ہیں اور آپ علیہ السلام کے روضہ کی مٹی کیا ہی خوشبودار ہے۔ پھر رو کر یہ عربی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے، لوگوں نے دشمنوں سے آپ کا مزار چھپانا چاہا تو مزار اقدس کی مٹی کی خوشبو نے خود مزار مبارک کا پتہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین عقیدت مندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں تو انہیں اس مٹی سے آپ کی خوشبو آتی ہے اور وہ خاک کربلا تبرکن اٹھا لاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کے مقبرہ کے بارے میں اختلافات بھی بہت ہیں اور اقوال بھی بہت ہیں، لیکن زیادہ راجع اقوال کے مطابق آپ کا مقبرہ کربلا ہی میں ثابت ہے۔ جہاں تک سر مبارک کی بات ہے تو اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ سر مبارک کو 3 دن دروازہ دمشق پر آویزاں رکھنے کے بعد اتار کر حکومتی خزانے میں رکھ دیا گیا اور سلیمان عبد الملک کے دور تک یہ سر وہی تھا۔ اس نے سر مبارک کو وہاں سے نکالا اور کفن دے کر دمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر کو قبر سے نکالا، لیکن پھر اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان کی ظاہری شریعت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے زیادہ احتمال یہی ہے کہ اس نے سر کو کربلا بھیجا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ویڈیو
جس میں ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے روضہ مبارک کا دیدار کیا، اور لٹرلی میں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ مطلب میں کبھی جو ہے زیارت پر نہیں گئی، اور وہاں پہ جانا تو بہت زیادہ ایک اب کہہ لیں کہ شرف کی بات ہے، تو اللہ پاک وہ شرف ہر مسلمان کو نصیب کرے، اور جو ہے ہمیں حج عمرہ بھی کروائے اور زیارتیں بھی کروائے، اور مطلب میرے لیے یہ بالکل چیز نیو تھی، اور مجھے بہت زیادہ یہ ایک دل کو جیسے کوئی چیز ٹچ کر جاتی ہے نا، ایسے فیلنگز آ رہی تھی، تھوڑی سی ایموشنل فیلنگ بھی تھی، اور جیسے دل کام جاتا ہے نا، ایسی چیزیں سن کے ایسے ہو رہا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر ہم یہاں بیٹھے کسی اپنے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے کا روضہ مبارک کا دیدار کر لیں، کسی چیز کو دیکھ لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک شرف ہے۔ تو مجھے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تھوڑا بہت جو ہے کربلا کے بارے میں بتایا ہوا تھا، مطلب جہاں پہ ان کا روضہ مبارک ہے وہاں پہ حضرت عباس اور مطلب ان کے بھی روضہ مبارک کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو بھی وہاں پر جاتا ہے کربلا میں زیارتیں کرنے کے لیے، تو وہاں پر پہلے حضرت عباس کے روضہ مبارک سے ہوتا ہے، اور پھر حضرت امام حسین کے در پر جاتا ہے۔ تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عباس ہیں وہ ایک جو ہے چابی ہیں اور دروازہ ہیں کسی بھی گھر کا، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ گھر ہیں، مطلب اتنا زیادہ حضرت عباس کو مقام ملا ہے، تو یہ مقام حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر ہم حضرت امام عباس کی زندگی کو جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کس قدر قربانیاں دی، اور اپنی آخری وقت میں جب کربلا میں جو ہے جنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کس طرح سے حضرت امام حسین کے اپنے اہل خانہ کے لیے لڑ کر اپنا دونوں بازو جو ہیں شہید کروا کر تو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہیں، ایموشنز کے ساتھ ٹچ ہیں، تو مجھے یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی۔ آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی اور ویڈیو دیکھنی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لازمی گائیڈ کریں، کیونکہ میں اب چاہ رہی ہوں کہ ہم نوحے تو سنتے ہی ہیں، ساتھ ہم اس طرح کی چیزیں بھی لے کے آئیں۔ تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، مجھے آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں، لنک بھیج سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ، میرے ای میل پہ۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ۔